ابھی ہم ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے سوال کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ قومی اسمبلی کا بھی حصہ ہیں. آپ کے ویژن کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انڈسٹری کو جو درپیش مسائل ہیں وہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے ہیں یا جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم انڈسٹری ہے ہمارے ملک کی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 40 سال تک 3 بڑی کمپنیاں جو جیپنیز مینوفیکچررز تھے ان کی مونوپولی رہی، اور انہوں نے کوئی اور کمپیٹیٹو مینوفیکچررز کو نہیں آنے دیا. پرائز بھی وہی کنٹرول کرتے تھے، پروڈکشن بھی وہی کنٹرول کرتے تھے، اور اس میں ڈیلیشن پروگرام کا وہ ہر بار ایکسٹینشن لے لیتے تھے. ڈیلیشن پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ڈیلیشن پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پروگرام دیتے ہیں کہ جی ہم اتنے سالوں کے بعد پوری گاڑی پاکستان میں بنائیں گے، ہم گیئر باکس بھی یہیں بنائیں گے، ہم باقی چیزیں بھی یہاں بنائیں گے، انجن بھی یہیں بنائیں گے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 40-50 سال کے بعد بھی کوئی ڈیلیشن پروگرام پہ کسی مینوفیکچرر عمل نہیں کیا ہے. اور آج بھی وہ سی کے ڈی جو کمپلیٹلی ناک ڈاؤن فارم میں ہوتے ہیں، پارٹس آتے ہیں، حصے آتے ہیں، کمپوننٹس آتے ہیں، اور وہ اسمبل کر دی جاتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ مینوفیکچرر اسمبلر بن کے رہ گئے ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا زر مبادلہ سی کے ڈی امپورٹ کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، جو خاص وجہ تھی کہ ان کو یہاں پہ مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے انکریج کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ آج کل یقیناً وہ کرائسس میں ہے. ہماری پروڈکشن جو ہے وہ 5762 یونٹ سولڈ ہوئی ہے فروری میں، اور یہ ان کی جو ایسوسیشن ہے پاما، یہ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچر ایسوسیشن، ان کی فگر ہے. یہ ہوتی تھی 14,000 یونٹ ایوری منتھ. اس کی پروڈکشن 1 سے 1.5 لاکھ روپے سالانہ یونٹ ہوتی تھی، وہ اب اتنی کم ہو گئی ہے کہ 47% ڈکلائن ہوا ہے منتھ ٹو منتھ، اور 73 ایئر ٹو ایئر ڈکلائن ہوا ہے. اب اس میں انڈس موٹر کا 49% ڈکلائن ہوا ہے، جو ٹویوٹا کرولا اس کے ٹاپ کے ماڈل ہیں، ہونڈا میں 39% ہوا ہے، اور سوزوکی میں 67% ہوا ہے. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ جب پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر سختی کی گئی تو ان کی ایلسیاں کھلنے میں دیر ہوئی، اور یہ سی کے ڈے پہ کیونکہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ وہ پارٹ آئے گا تو سمبل کریں گے اور گاڑی باہر نکال دیں گے، وہ نہیں ہو سکا. تو اس سے پروڈکشن گری، لوگوں کی ملازمتیں بھی گئی. دوسری چیز اس مینوفیکچررز نے جو نہیں کی عمل درآمد جس پہ ڈیلیشن پروگرام کے علاوہ، وہ ایکسپورٹ کا ان کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ ماڈل کو خطے میں ایکسپورٹ بھی کرنا تھا، کیونکہ پاکستان میں لیبر کاسٹ سستی ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اب 2021 سے 2026 جو آٹو پالیسی آئی ہے، اس آٹو پالیسی کے تحت انہیں 10% ایکسپورٹ کرنا لازم ہے. انہیں اگر 60 دن کی ڈیلیوری میں ڈیلے ہوتا ہے تو وہ کیبر پلس 3% انویسٹر کو مارک اپ بھی دیں گے. تو اب انہیں بھی ان کی نوز ذرا سی ٹائٹ کی گئی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب جاپانی مینوفیکچررز کے علاوہ اب کوریا کے ہنڈائی نشاد موٹر بھی پاکستان میں آ گئے، کیا لکی موٹرز بھی پاکستان آ گئے، اور ایک لکی موٹرز ہے جو کیا موٹرز کی سبسیڈری ہے، وہ بھی کورین ہے. تو اب بڑی وہ 6 ہو گئی ہیں، اور ٹوٹل مینوفیکچرنگ لائن 13 ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. لیکن چیز کی مجھے خوشی ہے جو ورتھ مینشننگ ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ وینڈر انڈسٹری پارٹس کی پاکستان میں بن گئی ہے. یہ واحد آٹو موبائل انڈسٹری ہے، وہ سیکٹر ہے پاکستان کا جس کی ایک وینڈر انڈسٹری تیار ہوگی. وینڈر انڈسٹری یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی انڈسٹری کے لیے پارٹ بناتی ہے، ایکسیسریز بناتی ہے، ان کی اسپیسیفیکیشن پہ اور ان کو سپلائی کر دیتی ہے. ان کی جتنی پروڈکشن ہوتی ہے وہ بائی بیک ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے آٹو موبائل سیکٹر کی وینڈر انڈسٹری اسٹیبلش ہو چکی. یہ پارٹس بھی یہاں بنا رہے ہیں انہی کے معیار کے، اور ان کو ہم سپلائی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو بڑی خوشائند ہے
لیکن جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ ضروری یہی ہے کہ ڈیلیشن پروگرام پہ عمل کروایا جائے ان مینوفیکچررز کو. اور آٹو پالیسی 2001 سے 2026 کی جو اعلان ہوئی ہے جس میں انہیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, جس میں ڈیلیشن پروگرام پہ عمل درآمد بھی ہے, جن میں انہیں سٹہ بازی کو ختم کرنا ہے, ڈیلیوری آن ٹائم کرنی ہے, ان چیزوں پہ بھی عمل درآمد کرانا ہوگا. میں موروکو گیا تھا. جی اور مرزا صاحب آپ نبی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے, آپ ابھی حکومت میں ہیں, اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک یوز گاڑیوں کی امپورٹ ہے جو ڈائریکٹلی لوکل مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہے, ورکرز کو افیکٹ کرتی ہے, نئی ملازمتوں کے مواقع کو افیکٹ کرتی ہے, تو اس میں ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پہلے لوکل انڈسٹری پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ مینوفیکچررز جو لوکل مینوفیکچررز ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے, جو ملازمتیں دے رہے ہیں, اور جو اللہ چاہے آٹو پالیسی کے تحت 2021 سے 26 ایکسپورٹ بھی کریں 10% جو انہوں نے پالیسی میں کہا گیا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوکل مینوفیکچرر بالکل مونوپلائز ہو جائیں اور وہ قیمتیں اپنے من مانی لاکھوں روپے ایک یونٹ پہ بڑھا دیں, یہ سوچ کے کہ جی گاڑی تو لینی ہے تو ہم سے ہی لینی ہے. تو پھر اس صورتحال میں ہمیں یہ اسٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی رکھنی پڑتی ہے کہ ہمیں الاؤ بھی کریں ہم گاڑیوں کو ایک سرٹن ایج تک, تاکہ اگر بہت زیادہ مہنگی لوکلی مینوفیکچررز گاڑیاں ہو جاتی ہیں تو امپورٹ کر کے انہیں سستی گاڑیاں مل سکیں اور ان کا کام چل سکے. تو یہ لوکل مینوفیکچررز پر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے پرائسز کو کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں اور لوگوں کو ان کی طرف رجحان ہو rather than وہ امپورٹڈ سیکنڈ ہینڈ یا یوز گاڑیاں جو امپورٹ کریں. دیکھیں جہاں تک ایکسپورٹ کا ہے گاڑیوں کا, میں موروکو آج رات جا رہا ہوں ایک ڈیلیگیشن لے کے, وہاں پہ تنجیر پورٹ ہے, وہاں میں نے دیکھا ہے امبیسڈر صاحب لے کے گئے تھے کہ گاڑیاں جہاز آئے ہوئے ہیں اور گاڑیاں بھرتی جا رہی ہیں. رینو, سیٹرون, پیجو, یہ 3 گاڑیاں تھیں. میں نے کہا یہ کام بھر کے جا رہی ہیں, پتا چلا وہ تینوں گاڑیاں تنجیر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور ڈیلی کے ڈیلی ایک دن کے راستے ہے, اس کا سفر ہے, فرانس پہنچ رہی ہیں. تو یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. ہماری بدنصیبی کہ ہماری ایکسپورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ٹریکٹر کی یا دوسری چیزوں کی, میں مین اسٹریم آٹو موبائل گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک طویل عرصے سے 60 سال سے 50 سال سے ہم بنا رہے ہیں, 40 سال کا تو ہمارا تجربہ ہے, لیکن اب وہ ماڈل نہیں بنا سکے جو خطے میں جن کی ضرورت ہے, جن کی ڈیمانڈ ہے. وہ جان بوجھ کے کہ وہ ہمیں جب لوکل پروفٹ مل جاتا ہے تو ہم کیوں جائیں ایکسپورٹ کے اوپر. اور پھر ڈیلیشن پروگرام بھی